ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت ابو عبداللہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد مدینۃ النبی کے در و دیوار انوار نبوت سے جگمگا رہے تھے اور اس کی گلیاں اور کوچے رسالت کی خوشبو سے مہک رہے تھے. اسی عہد سعادت میں ایک دن سرور عالم کاشان اقدس میں رونق افروز تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی. ان کی واپسی میں خلاف توقع غیر معمولی دیر ہو گئی تو حضور مضطرب ہو گئے. ابھی آپ اس بارے میں کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ ام المومنین واپس تشریف لے آئیں. حضور نے پوچھا عائشہ اتنی دیر کہاں لگائی؟ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک قاری کی تلاوت قرآن مجید کی آواز میرے کانوں میں پڑی. اس آواز میں کچھ ایسا سوز اور ایسی تاثیر تھی کہ میں اس میں بہو ہو کر رہ گئی اور زمین نے میرے قدم پکڑ لیے. اسی سبب سے مراجعت میں تاخیر ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے اس قاری کو کس حال میں چھوڑا؟ ام المومنین یا رسول اللہ وہ میرے آنے تک تلاوت میں مشغول تھا. حضور یہ سن کر مان کھڑے ہوئے اور اشتیاق میں اپنی ردائے مبارک سنبھالتے ہوئے باہر تشریف لے آئے. دیکھا تو فی الواقع اس قاری کے حسن قرات سے لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے اور ان پر محویت اور استقراق کا عالم طاری تھا. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تمام کائنات ساکن ہو گئی ہے. یہ دیکھ کر حضور کا رخ اقدس فرط مسرت سے چمکنے لگا اور زبان رسالت پر بے اختیار الفاظ جاری ہو گئے. الحمدللہ الذی جعل فی امتی مسلکا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تمہارے جیسے شخص کو پیدا کیا. یہ خوشبخت اور عظیم المرتبت قاری قرآن جس پر خود فخر جن و انس نے فخر و ناز کا اظہار فرمایا حضرت ابو عبداللہ سالم مولا ابو حذیفہ تھے. حضرت ابو عبداللہ سالم کا شمار ان اجل صحابہ میں ہوتا ہے جو قرآن حکیم کے حافظ، عالم اور فن قرات کے امام تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے سیکھو. ان چاروں میں بھی حضرت سالم کو امتیاز حاصل تھا کہ وہ عربی نژاد نہیں تھے بلکہ ایرانی الاصل تھے. اس کے باوجود اللہ نے انہیں فہم قرآن میں وہ ملکہ عطا کیا کہ خود لسان رسالت میں لوگوں کو ان سے قرآن حاصل کرنے کی تلقین فرمائی. حضرت سالم کے آبا اجداد ایران کے شہر استقر کے رہنے والے تھے. والد کا نام با اختلاف روایت موقل یا عبید تھا. سالم مکہ معظمہ کب اور کیسے پہنچے اس بارے میں مختلف روایات ہیں اور ان کی تطبیق میں خاصی مشکل پیش آتی ہے. علامہ ابن اسیر اسد الغابہ میں راوی ہیں کہ سالم یثرب کی ایک خاتون سبیتہ بنت یار انصاریہ کی غلامی میں مدینہ پہنچے. انہوں نے آزاد کر دیا تو حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. اس طرح ان میں انصاری اور مہاجر دونوں کی حیثیتیں شامل ہو گئیں. لیکن ابن اسیر نے وضاحت نہیں کی کہ سبیتہ کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد حضرت سالم کا تعلق حضرت ابو حذیفہ سے کیسے قائم ہوا. وہ تو مکہ کے رئیس عتبہ بن ربی کے فرزند تھے اور وہیں ان کی مستقل سکونت تھی. ہجرت سے پہلے ان کے مدینہ آنے کا ثبوت نہیں ملتا. دوسری طرف ابن سعد کا بیان ہے کہ سبیتہ بنت یار انصاریہ حضرت ابو حذیفہ کی بیوی تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی تصریح نہیں کی کہ سبیتہ حضرت ابو حذیفہ کے عقد نکاح میں کب آئیں. اس کے ساتھ ہی ابن سعد، امام بخاری، ابو داود، حافظ ابن حجر اسقلانی اور کئی دوسرے محدثین کی روایت سے بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت سالم لڑکپن میں ہی حضرت ابو حذیفہ کے دامن عاطفت میں آ گئے تھے اور انہی کے پاس وہ مکہ میں سن بلوغ کو پہنچے. اس سلسلے میں صحیح بخاری اور سنن ابو داود کی یہ روایت بڑی واضح ہے کہ حضرت سالم اپنے منہ بولے باپ حضرت ابو حذیفہ کے گھر میں آزادانہ آتے جاتے تھے، لیکن جب وہ جوان ہو گئے
اور ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلایا کرو کا حکم نازل ہوا تو حضرت ابو حذیفہ کو خدشہ محسوس ہوا کہ سالم کی آزادانہ آمد و رفت کہیں حکم الہی کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اہلیہ سہلہ بنت سہیل کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا۔ وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سالم کو ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے اور وہ بچپن سے ہمارے گھر میں آزادانہ آتا جاتا تھا، لیکن اب ابو حذیفہ پر اس کی آمد و رفت گراں گزرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنا دودھ پلا دو تو وہ محرم ہو جائے گا۔ اس طرح وہ حضرت ابو حذیفہ اور سہلہ کے رضائی فرزند ہو گئے۔ لیکن ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ یہ اجازت صرف سالم کے لیے مخصوص تھی، ورنہ بلوغ کی حالت میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر ابن اسیر کی اس روایت کو درست تسلیم کیا جائے کہ حضرت سالم سبیطہ انصاریہ کی غلامی میں مدینہ آئے اور پھر آزاد ہونے پر حضرت ابو حذیفہ کی سرپرستی میں آ گئے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سبیطہ کا نکاح حضرت ابو حذیفہ سے زمانے جاہلیت میں ہو گیا تھا اور وہ اپنے کمسن غلام سالم کے ساتھ ہجرت نبوی سے سالہ سال پہلے یثرب سے مکہ آ گئی تھی، یا یہ کہ سبیطہ نے انہیں آزاد کیا تو وہ خود ہی کسی ذریعے سے مکہ پہنچ گئے اور وہاں حضرت ابو حذیفہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت ابو حذیفہ نے ہجرت مدینہ کے بعد حضرت سبیطہ سے نکاح کیا تو وہیں انہوں نے حضرت سالم کو اپنی سرپرستی میں لیا، تو پھر دوسرے ارباب سیار کی روایت مشکوک ٹھہرتی ہے۔ ہماری رائے میں قطع نظر اس سے کہ حضرت سالم مکہ کیسے پہنچے، صحیح یہی ہے کہ انہوں نے لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے ہجرت تک کا سارا زمانہ مکے میں حضرت ابو حذیفہ کے پاس ہی گزارا۔ حضرت ابو حذیفہ ان پر بے حد شفقت فرماتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنی متونی قرار دیا تھا، اسی لیے وہ لوگوں میں سالم بن ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سالم بھی ابو حذیفہ پر جان چھڑکتے تھے۔ دونوں کے تعلق کے خاطر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ نے اپنی حقیقی بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح حضرت سالم سے کر دیا تھا۔ جب بارگاہ الہی سے حکم نازل ہوا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے اور انہیں اپنے اصل باپوں ہی سے منسوب کیا کرو، تو لوگ انہیں سالم بن ابو حذیفہ کے بجائے سالم مولا ابو حذیفہ کہنے لگے۔ حضرت سالم کی ابھی مسیں بھیگ رہی تھی کہ فاران کی گھاٹیوں سے آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ جن بدبختوں کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور دلوں پر کفر و شرک کے قفل لگے ہوئے تھے، انہوں نے تو اس نور مبین کی طرف سے آنکھیں بند کر لی، لیکن سعید الفطرت ہستیاں آہستہ آہستہ دعوت حق قبول کرنے لگی۔ حضرت سالم اور ان کے مربی حضرت ابو حذیفہ بھی انہی سعید الفطرت ہستیوں میں شامل تھے۔ انہوں نے بغیر کسی تعامل کے لوائے حق کو تھام لیا اور یوں سابقون الاولون کی مقدس جماعت کے رکن بن گئے۔ سرور عالم نے مکہ معظمہ میں حضرت سالم کا بھائی چارہ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کر دیا۔ ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو وہ حضرت ابو حذیفہ اور متعدد دوسرے صحابہ کرام کے ہمراہ ہجرت نبوی سے پہلے مدینہ پہنچ گئے۔ قیام مکہ کے دوران میں انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹوں اور مصائب و شدائد کے باوجود فیضان نبوی سے بہرایاب ہونے کا کوئی موقع کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ چنانچہ علوم دینی میں انہیں بدرجہ کمال حاصل ہو گیا اور وہ اپنے فضل و کمال، حفظ قرآن اور حسن قرات کی بدولت تمام صحابہ کرام میں بڑی عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے۔ سرور عالم کی قباء میں نزول اجلال سے پہلے حضرت سالم کو مہاجرین اولین کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ حضور قباء سے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت سالم مسجد قباء میں مستقل امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور بے شمار دوسرے جلیل القدر صحابہ نے بارہا حضرت سالم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سالم کو لحن داؤدی عطا کیا تھا۔ جب وہ خوش لحانی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو سننے والوں پر از خود رفتگی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حسن قرات پر ناز تھا اور آپ لوگوں کو ان سے قرآن سیکھنے کی تلقین فرمایا کرتے۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن معاذ انصاری کو حضرت سالم کا مواقاتی بھائی بنایا۔ وہ حضرت سالم کے لیے ہر قسم کے ایثار پر آمادہ تھے، لیکن ان کے زہد و تقوی اور استغنا کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی معاملے میں حضرت معاذ کو تکلیف نہیں دی
بلکہ جو کماتے سب راہ حق میں صرف کر دیتے اور خود بڑی خوش دلی سے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت سالم علم و فضل کے میدان کے ہی شہسوار نہ تھے بلکہ میدان جہاد کے بھی شیر تھے۔ بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام اہم غزوات نبوی میں رسول اکرم کے ہم رکاب رہے اور کمال شجاعت کا مظاہرہ کر کے حضور کی رفاقت کا حق ادا کیا۔ صدیق اکبر کے عہد خلافت میں وہ اپنے منہ بولے باپ حضرت ابو حذیفہ کے ہمراہ یمامہ کی خوفناک جنگ میں شریک ہوئے۔ بعض مورخین کی رائے میں مسلمانوں کی جتنی لڑائیاں پیش آئیں یہ ان میں سخت ترین لڑائی تھی۔ ان میں لوہے کی لوہے سے ٹکر تھی۔ ایک طرف وہ عرب مجاہدین تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہے تھے اور دوسری طرف وہ کثیر تعداد عرب مرتدین تھے جو قبائلی عصبیت اور مسلمہ کذاب کے دجل و تلبیس کے زیر اثر لڑ رہے تھے۔ یہی لوگ جب دوبارہ اسلام کے دائرے میں آ گئے تو انہوں نے اول الذکر مجاہدین کے ساتھ مل کر قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے۔ اس پونین جنگ میں مہاجرین کا علم صرف سالم کے پاس تھا۔ ایک موقع پر جب مرتدوں کی بے پناہ دباؤ سے مجبور ہو کر مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تو سالم ایک گڑھا کھود کر اس میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے اور للکارے، مسلمانوں افسوس، رسول اللہ کی رفاقت میں تو ہم اس طرح میدان نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی للکار سے مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ ایک مجاہد نے غلط فہمی کی بنا پر کہہ دیا کہ ہم کو تمہاری طرف سے اندیشہ ہے، تم یہ علم کسی دوسرے کو دے دو۔ یہ سن کر جوش آ گیا اور فرمایا، اگر میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی علم برداری کا اہل ثابت نہ کروں تو مجھ سے بڑھ کر بدبخت حامل قرآن کوئی نہیں۔ ابھی یہ الفاظ منہ میں ہی تھے کہ مرتدوں کا ایک زبردست ریلا آیا۔ حضرت سالم اس جوش سے لڑے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن مرتدوں کا وہ ہجوم تھا کہ کسی طرح سے کم ہونے میں نہ آتا۔ ایک بدبخت نے داہنے ہاتھ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، وہ کٹ کر دور جا گرا۔ انہوں نے علم اسلام بائیں ہاتھ میں تھام لیا، وہ بھی کٹ گیا تو دست بریدہ بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم اسلام کو سینے سے چمٹا لیا اور بے اختیار یہ الفاظ قرآنی زبان پر جاری ہو گئے، اور محمد صرف ایک رسول ہیں، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کی میت میں بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر مرتدوں کے تیروں، تلواروں اور برچھوں سے چھنی ہو کر گر پڑے۔ دم نزا لوگوں سے پوچھا، ابو حذیفہ کا کیا حال ہے؟ جواب ملا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر پوچھا، میرا وہ مسلمان بھائی کہاں ہے جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت سالم نے فرمایا، مجھے ان دونوں کے درمیان دفن کرنا۔ اس کے بعد روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ روایت علامہ ابن اسیر کی ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کا سر اپنے منہ والے باپ ابو حذیفہ کے قدموں پر تھا۔ حضرت سالم نے اپنے ترکے میں ایک گھوڑے، ہتھیار اور معمولی مال و اسباب کے سوا کچھ نہ چھوڑا، کیونکہ ساری عمر معمول رہا کہ جو کماتے راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ اولاد کوئی نہیں تھی اور کسی دوسرے نے ان کا ترکے کا دعویٰ نہ کیا، اس لیے حضرت عمر نے اسے بعد میں بیت المال میں داخل کر دیا۔ حضرت سالم کی فضل و کمال اور اخلاق و محاسن کا حضرت عمر فاروق پر اتنا اثر تھا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا، اگر آج سالم موجود ہوتے تو خلافت کے لیے میں انہیں نامزد کر دیتا، مجلس شورا کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ فاروق اعظم کے ارشاد سے حضرت سالم کا مرتبہ اور صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے